او بھائی ناج البلاغہ پڑھو، ہاں او بھائی ناج البلاغہ پڑھو، ہاں. کیونکہ وہ ان کے حالات جو تھے وہ خلیفت وہ کہلاتے تھے، وہ کیونکہ وہ خود خلافت کے راغب نہیں تھے حکومت کے. اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو لوگوں ان کے پاس رجوع کیا کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت قبول کرنے سے گریز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بیعت قبول نہیں کرتا، آپ جا کے کسی دوسرے شخص سے بیعت کریں. تو ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا 3 دن تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حجت مجھ پہ تمام ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ علماء سے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ بلی لولا ان حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ لوگ جمع ہو گئے اور مجھ پہ حجت تمام کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، جیسے آپ چلانا چاہیں آپ ہماری امور کو چلا لیجیے. وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا ان اخذ الله من العلماء ان لا يقار على كذة مظلوم ولا صغب على كذة مظلوم وصغب ظالم، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کا مقابلہ کرو، اور میرے ناصر میرے ساتھ لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا تو میں مجبور ہو گیا کہ میں نے بیعت قبول کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے سامنے جو خلافت آ رہی ہے وہ اس طرح کی خلافت نہیں ہے کہ سب لوگ ان کی اطاعت کریں گے، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے ان کی اطاعت نہیں کریں گے یا بیعت توڑ دیں گے. تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، بخوبی پتا تھا. اور پھر یہی بھی ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ طلحہ زبیر عائشہ انہوں نے لشکر جمع کیا مکے سے، اور اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے جنہوں نے پیسے بہت جمع کیے تھے، مصر میں جو اس کے گورنر تھے، یمن میں تھے، بحرین میں تھے، عراق میں تھے، وہ سب جب پیسے وہاں سے اٹھا کے خزانوں قافلے پیسوں کے اٹھا کے سب آگے تھے مکہ میں عائشہ کے ساتھ. تو انہوں نے عائشہ کی فنڈنگ کی، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا مکے سے، اور وہ قبائل کو اپنے ساتھ ملاتے رہے عراق میں آگے بصرہ میں، تاکہ یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں یہ لوگ. تو پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً مدینہ چھوڑ کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے عراق آنا پڑا. تو اس کے بعد جمل کی لڑائی ہے، اس کے بعد معاویہ نے بغاوت کی، معاویہ کے ساتھ لڑائی تھی. پھر اس کے بعد خوارج میں ان کی جو اپنے خوارج کون تھے؟ خوارج ان کے سب لشکر اپنے لشکر والے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. خوارج وہی تو تھے جنہوں نے عثمان کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا، اور انہوں نے کہا آپ کافر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، آپ کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے. تو ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کو نماز کے وقت اذیت کرتے تھے. تو پھر آخر میں جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے خوارج کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھایا، جب خوارج نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو خاتمہ کر دیا. اچھا، تو ان حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب پورے عالم اسلام میں بغاوت ہے، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت ہے، اس حالت میں وہ ان کی جو تسلط ہے اقتدار پر وہ بہت ہی، امام کی تسلط یا کسی خلیفہ کی تسلط اسی صورت میں ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں. اور وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ بس اگر معاویہ جو چاہتا ہے کہ مجھے اگر شام کا تم گورنر رکھ دو تو میں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیعت کر لیتا ہوں. تو وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ایک ظالم کو، ایک شخص کو وہاں پہ شام کی گورنرشپ پہ برقرار رکھ دے، یا طلحہ زبیر کو مثلا مصر کا گورنر بنا دے، زبیر کو عراق کا گورنر بنا دے، ان لوگوں کو سب خوش کرے. وہ امانت کو اہل کے سپرد کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے ان کے خلاف بغاوت ہو گئی. تو ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور پھر جنگ کی حالت میں جب آپ کا سب لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ قتل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس مثلا ایک جنرل ہے، اس کے پاس 1 لاکھ فوج ہے، 1 لاکھ، وہ ایسا کام کر دے کہ اس میں سے 99,000 اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، صرف اس کے پاس 1,000 بچ جائے، اور وہ بھی جنگ کی حالت میں، کوئی پیس کی حالت بھی نہیں ہے، جنگ کی حالت میں، دشمن چاروں طرف سے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا اس جنرل کے ساتھ؟ پھر وہ اس کا میسکر ہوگا نا، پھر وہ تو ذبح ہو جائے گا خود. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے ان حالات میں کہ وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ خلفاء کے متعلق بھی ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے، یعنی ابو بکر عمر کے متعلق ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے تھے کہ اس میں ان کی مذمت ہو وہ اپنی خلافت میں. وہ اسی بات کو معاویہ کو پتہ تھا، اور یہ تاریخ میں بہت اس طرح ہے کہ ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی شرح نہج البلاغہ میں وہ کئی بار نقل کرتا ہے اس بات کو کہ معاویہ کو پتہ تھا کہ عراق میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فوج والے ہیں وہ ابو بکر عمر کو اچھی نظر سے، بلکہ ان کو افضل مانتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو غاصب جانتے ہیں. تو وہ ایسے خطوط لکھتا تھا کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو مجبور کرے کہ وہ ابو بکر عمر کے متعلق کچھ جملے کہے. مثلا اس کے خط میں ایک جملہ یہ ہے کہ اے علی ہمیں یاد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں یاد ہے کہ جو اس دن تیرے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور تیرے گردن پہ رسی ڈال کے تجھے نکالا گیا تھا بیعت کے لیے. تو اس کا خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ابن ابی الحدید معتزلی اس خط کے ذیل میں یہ کہتا ہے، اس معاویہ کا مقصد یہی تھا کہ
وہ معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو غاصب سمجھتے ہیں، اور اس کے فوج والے ابو بکر عمر کی عزت کرتے ہیں، اس کو بہت بڑے مومن سمجھتے ہیں، بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. تو وہ تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے اس وقت، اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو پھر وہ کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ وہ خود کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ کس قرآن کی وہ تھے؟ کیونکہ انہیں تو خود قرآن حفظ تھا. وہ واحد آپ نے بتایا کہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان میں وہ مقرب ترین جو ہے وہ شخصیت تھے، اور ان کا جو علم تھا وہ کامل علم تھا، وہ پورا قرآن، وہ واحد شخص تھے جن کو کہ وہ قرآن حفظ تھا. تو اب یہ تو منطقی طور پہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے یا پڑھاتے ہوں گے اپنے اس 5 سالہ دور میں، تو وہ اس قرآن کو ریفر کرتے ہوں گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں، اور اس وقت صحابہ نے ان کے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تھا. تو اب ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ یہ ایک منطقیانہ سوال ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے. جی میں ایک منٹ میں آتا ہوں، میں جی صحیح فرما. میری بات واضح ہو گئی نا آپ کو؟ جی آپ کی بات واضح. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ طاقت تھی، تو میرا عرض یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ ان باتوں کو چینج کریں. ان کے پاس طاقت نہیں تھی ان باتوں کو چینج کرنے کی، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے حالات جو تھے، وہ خلیفت وہ کہلاتے تھے، وہ کیونکہ وہ خود خلافت کے راغب نہیں تھے حکومت کے. اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو لوگوں کے پاس رجوع کیا کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت قبول کرنے سے گریز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بیعت قبول نہیں کرتا، آپ جا کے کسی دوسرے شخص سے بیعت کریں. تو ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا، 3 دن تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حجت مجھ پہ تمام ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا کہ علماء سے، کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ بلی لولا ان حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ لوگ جمع ہو گئے اور مجھ پہ حجت تمام کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، جیسے آپ چلانا چاہیں آپ ہماری امور کو چلا لیجیے. وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا ان اخذ الله من العلماء ان لا يقار على كذة مظلوم ولا صغب على كذة مظلوم وصغب ظالم، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کا مقابلہ کرو، اور میرے ناصر میرے ساتھ لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا تو میں مجبور ہو گیا کہ میں نے بیعت قبول کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے سامنے جو خلافت آ رہی ہے وہ اس طرح کی خلافت نہیں ہے کہ سب لوگ ان کی اطاعت کریں گے، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے ان کی اطاعت نہیں کریں گے یا بیعت توڑ دیں گے. تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، بخوبی پتہ تھا. اور پھر یہی بھی ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ طلحہ، زبیر، عائشہ انہوں نے لشکر جمع کیا مکے سے، اور اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے جنہوں نے پیسے بہت جمع کیے تھے، مصر میں جو اس کے گورنر تھے، یمن میں تھے، بحرین میں تھے، عراق میں تھے، وہ سب جب پیسے وہاں سے اٹھا کے خزانوں قافلے پیسوں کے